میں نے کسی جمعہ میں کہا تھا جس طرح آپ کے نسب کا شجرہ ہے، جیسے یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، تو جیسے نسب کا شجرہ ہے اسی طرح حسب کا بھی شجرہ ہے۔ نسب کا شجرہ ہے تو حسب کا بھی شجرہ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں آپ کو نقطہ کمال پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب نقطہ کمال کیا ہے؟ جس نسب کا شجرہ راستے میں کسی ایسے سے مل جائے، بندہ وہاں غیب کر دیتا ہے کہ یہاں میرا شجرہ نہیں ملتا، بندہ کہتا ہے مجھے آگے پتہ ہی نہیں، کہیں میں بتا دوں کہ یہاں سے تو میری ہندو ایدم شروع ہو جاتی ہے، بدھ مت بن جاتا ہوں، یہاں تو عیسائیت کا باب کھل جاتا ہے، تو وہاں تک بندہ یاد ہی نہیں کرتا۔ اس جس جد امجد سے تعلق بھی ہو، واسطہ بھی ہو، وابستگی بھی ہو، تو دوستان گرامی قدر اگر واسطہ کسی چور سے جا مل جائے، نسب کا واسطہ کسی چور سے 2-4 پشتوں کے بعد مل جائے، تو بندہ اس دادے کا بھی بیان نہیں کرتا، کہیں دادے کا بیان کر کے مجھے ہزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جس طرح نسب کا شجرہ ہے اسی طرح حسب کا بھی شجرہ ہے۔ جس عمل کا تعلق، یہ ذہن نشین کر لیں، اب قرآن سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ عزیزان جس عمل کا تعلق باللہ ہو جائے یا تعلق بالرسول ہو جائے، جو اعمال اللہ اور رسول کرنے کا حکم دے دے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو 20 سے کم و بیش 20 سے زائد مرتبہ استعمال کیا اور 38 سے زائد مرتبہ مصطفیٰ کی اطاعت کا تذکرہ کیا، تو دوستان گرامی قدر اپنی اطاعت اکیلے بیان نہیں کی، جب بھی اطاعت کا تذکرہ کیا ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت کا تذکرہ کیا، اور جب مصطفیٰ کی اطاعت کا تذکرہ کیا 18 دفعہ تقریباً ایسی ہیں جہاں صرف اور صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا تذکرہ کیا۔ تو دوستان گرامی قدر اب ذہن نشین کر لیں، جس طرح نسب کا شجرہ ہے اسی طرح حسب کا بھی شجرہ ہے۔ تو جس عمل کا شجرہ تاجدار رحمت سے مل جائے، حضور سے جڑ جائے، جو عمل حضور نے کیا ہو، جس عمل کو حضور نے کرنے کا حکم دیا ہو، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، جس بھی انداز سے کسی عمل کا تعلق بالمصطفیٰ ہو جائے، چاہے وہ گفتار کے انداز سے حضور نے کرنے کا حکم دیا ہو یا حضور نے کیا ہو، یہ ذہن نشین کر لیں، حضور نے کیا ہو یا حضور نے کرنے کا حکم دیا ہو، تو جس عمل کا تعلق بالمصطفیٰ ہو جائے تو وہ عمل کارآمد ہو جاتا ہے، سود مند ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جس عمل کا تعلق، میں جھگڑوں میں نفرتوں میں نہیں، میں تو کلیہ اور واسطہ بتا رہا ہوں، ذریعہ اور سبب بتا رہا ہوں، جس عمل کا واسطہ ٹوٹ جائے اور تعلق بالمصطفیٰ نہ ہو، حضور سے اس کا تعلق نہ جڑا ہو، وہ تعلق وہ عمل لا تبطلوا میں ہے۔ اور دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اہل بیت اور اصحاب سے جڑ جائے، یہ تو دیوانے حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت سے جڑ جائے، حضور کے اصحاب سے ثابت ہو جائے اور ان سے جڑا ہو، ملا ہو، کیونکہ یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں۔ تو ایسے اعمال کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھیں، اور جس کا واسطہ ٹوٹ جائے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے اعمال بیکار نہ کرو، جو اعمال میرے مصطفیٰ سے جڑے نہیں وہ بیکار ہیں، اور جن کا تعلق بالمصطفیٰ ہو جائے وہ کارآمد ہے۔